بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اوریہ مقبول جان کا جو کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے تہذیب اور لائف اسٹائل کی شکست۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ طالبان کی عظیم الشان فتح کے بعد وہ نعرہ مستانہ جو مسلم امہ کے مفکرین اور دانشوروں کو لگانا چاہیے تھا وہ چین کے لکھاری اور تجزیہ نگار بلند کر رہے ہیں۔ چین کے عالمی اور صحافتی حلقوں میں ڈینگ گینگ ایک بہت بڑا نام ہے۔ وہ چونگ یانگ انسٹیٹیوٹ آف فائنینشل اسٹڈیز میں سینئر فیلو اور پیپلز ڈیلی میں سینئر ایڈیٹر بھی ہے۔ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی ذلت آمیز شکست کے بعد 18 اگست کو گلوبل ٹائمز میں اس نے ایک مضمون تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے طالبان وکٹری آف میجر فیلئر آف ویسٹرن سیولائزیشنز ایکسپینشن، طالبان کی فتح مغربی تہذیب کے پھیلاؤ میں ناکامی۔ اس مضمون میں اس نے لکھا ہے کہ یہ شکست صرف ملٹری یا عسکری شکست نہیں ہے اور نہ ہی یہ جنگ معیشت کی جنگ تھی، بلکہ یہ تو نظریات اور عقیدوں کی جنگ تھی۔ اس کے مطابق مغربی دنیا اور اسلام کے درمیان یہ جنگ 500 سال سے چلی آ رہی ہے اور امریکی افواج کا انخلاء اس جنگ میں ایک بہت بڑی ذلت آمیز تاریخی علامت بن چکا ہے۔ یہ علامت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طاقت کا استعمال ایسی تہذیبوں کو نہیں کچل سکتا جنہیں مغرب پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ سمجھ کر 200 سال سے حملہ آور ہوتا رہا ہے۔ مغرب نے نو آبادیاتی پھیلاؤ کے دوران گزشتہ 500 سالوں میں دو کام ساتھ ساتھ کیے۔ ایک اپنی تہذیب کی بالادستی کے لیے اپنے مذہبی اور نظریاتی مشن ان کالونیوں میں پھیلائے اور دوسرا ان خطوں کی دولت کو لوٹ کر اپنا گھر آباد کیا، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں نہ ختم ہونے والی جنگوں کا آغاز ہوا اور آج تک جاری ہے۔ مغرب نے دنیا کے غیر ترقی یافتہ ممالک کے لیے بزور طاقت یہ لازم قرار دیا کہ وہ مغربی سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام اور طرز زندگی کو اپنے ہاں نافذ کریں، ورنہ قوت سے ان پر یہ نظام نافذ کر دیے جائیں گے۔ ڈینگ گینگ کے مطابق مغرب کا یہ مشن 500 سال سے جاری ہے جس کا مقصد ملکوں کو فتح کر کے اور ان کی تہذیبوں کو تبدیل کر کے پوری دنیا پر تہذیبی اور معاشی غلبہ حاصل کرنا تھا۔ لیکن افغانستان میں 20 سالہ محنت، 2,500 ارب کا ضیاع اور افغانستان کے شہروں میں تہذیبی جزیرے بنانے کی کوشش کے باوجود اس شکست نے امریکہ اور مغرب کے گزشتہ 500 سالہ قوت و غلبے کے ڈیزائن کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب واشنگٹن نے اپنی لڑائی اور غلبے کا مرکز جنگ ہی بدل دیا ہے، کیونکہ امریکہ کے دماغ سے ابھی تک پوری دنیا کو فتح کرنے کا خمار نہیں نکلا۔ یہ اس مضمون کی تقریباً آخری لائن ہے اور مصنف نے پڑھنے والے پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اندازہ لگائے کہ امریکہ کا اگلا میدان جنگ کون سا ہوگا۔ ہر ذی ہوش کو علم ہے کہ یہ میدان جنگ چین ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس لڑائی اور میدان جنگ میں کودنے کے لیے کسی قسم کا کوئی براہ راست جھوٹا بہانہ نہیں تراشا گیا کہ وہاں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، عورتوں کے حقوق میسر نہیں، فلاں اقلیت پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ ہمارے آئندہ مشن کا نام ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، چائنا کو اس کی حدود میں رکھنا۔ چین ایک ایسا ملک جس نے کبھی کسی سے لڑائی نہ کی ہو، اس کی فوج نے علاقے فتح کر کے اپنی کالونیاں نہ بنائی ہوں، اس کے باوجود اسے صرف اس بات کی سزا دی جائے گی کہ اس کا کاروبار کیوں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ چین کے اخبارات اور رسائل ایسے مضامین سے بھرے ہوئے ہیں جو اپنے تجزیے کی تان اس بات پر توڑتے ہیں کہ امریکہ اور مغرب نے جو ایک کھوکھلا معاشرتی، تہذیبی اور اقتصادی نظام بنا رکھا ہے اور جسے وہ طاقت اور ٹیکنالوجی کے زور سے دنیا پر نافذ کرتا رہا ہے، اس کی کامیابیوں کی یہ ایک پوری صدی اب افغانستان میں ناکامی کے بعد تمام ہوئی اور اقتصادی قوت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا بت بھی چکنا چور ہو گیا۔ ڈینگ گینگ کی طرح دو اور اہم دانشور ینگ شنگ اور کوئی فندی کے مضامین بھی مسلسل اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کی شکست ایک معمولی سی جنگی شکست نہیں، جیسی شکست ویتنام میں ہوئی تھی، بلکہ اس سے بڑھتی ہوئی تہذیبی بالادستی کا مکمل زوال ہے۔ یہ امریکہ کے اس واحد عالمی قوت کے تصور کی شکست ہے اور اس کے غرور کو خاک میں ملانا ہے۔ چین جسے اس وقت براہ راست امریکی جنگ کا سامنا ہے، جس کے خلاف امریکہ نے گزشتہ 1.5 سال سے انڈو پیسیفک یعنی ہند چینی کے نام سے اپنی اگلی جنگی حکمت عملی کا اعلان کر رکھا ہے اور چند ماہ پہلے اس نے
भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को मिलाकर एक 4 मुल्की इत्तेहाद क्वाड भी बना दिया है। वही चीन और इसके दानिशवर अमेरिका और यूरोप के हमलों, जंगों और फतूहात को महज एक जंग नहीं समझते, बल्कि इसके आला दिमाग लोग आज भी यह इदराक रखते हैं कि अमेरिका और मगरिब का हमला हमेशा ऐसी जाली इखलाकियात के लिबादे में किया जाता है जो इसने खुद साख्ता तौर पर तराश रखी हैं, और वो इन्हें दुनिया पर नाफिज करने के बहाने मुल्कों पर हमले करता है। इन खोखली इक्तदार का नाम जदीद मगरबी तहजीब है, जिसके नाम निहाद अलामतों में इंसानी हकूक, हकूक निस्वा, अकलियतों के हकूक और इस तरह के दीगर बेबुनियाद आइडियल बनाए गए हैं, और इन मुल्कों को मगरिब अपनी कसौटी पर परख कर रखता है और फिर बदनाम करता है। बदनामी के बाद इन पर हमला आवर हुआ जाता है, यानी आप एक मुल्क में 4 अकलियती अफराद के कत्ल का बहाना बनाकर घुसते हैं और वहाँ 4 लाख बंदे मार देते हैं, शहर उजाड़ दिए जाते हैं, घर तबाह कर देते हैं। यह सब कुछ करने के बावजूद भी आपके हाथ साफ हैं। आपने अगर इराक में 15 लाख लोगों को कत्ल किया है तो बहाना यह है कि हमने सदाम जैसे शख्स को हटाने के लिए ऐसा किया था। अमरीकी और यूरोपी कत्लेआम जो गुज़िश्ता 1 सदी से जारी है, इसको खूबसूरत लिबादे में मीडिया लपेटता है और खून के धब्बों को गुलाब बनाकर पेश करता है। अफगानिस्तान की ये शिकस्त जो सेकुलर, लिबरल, मगरबी, सूदी तहजीब की शिकस्त थी और टेक्नोलॉजी के देवता की जिल्लत थी, इसके बारे में आज मगरबी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान का मरूब दानिशवर ये नारा बुलंद कर रहा है कि अमेरिका का तो अफगानिस्तान में हदफ सिर्फ उसामा बिन लादेन था, वो इसने हासिल कर लिया, इसलिए वो यहाँ से फतहमंद होकर जा रहा है। उसामा बिन लादेन की मौत के ड्रामे को 10 साल हो चुके हैं। इसके बाद अमेरिका ने इस अफगानिस्तान में 1000 अरब डॉलर खर्च किए, एक इत्तेहादी फौज तैयार की, भारत को अपने नायब के तौर पर तैयार किया। शिकस्त और जिल्लत आमेज शिकस्त का तो आगाज ही इस वक्त शुरू हुआ जब उसामा बिन लादेन की मौत का वाकया हुआ। मेरे मुल्क के सेकुलर, लिबरल दानिशवर को ये बात हजम नहीं होती। वो अभी तक टेक्नोलॉजी के बुत के सामने सजदा रेज और तहजीब मगरिब के नशे में मस्त है। चीन के मुफक्किरीन का कहना है कि अफगानिस्तान की शिकस्त ने तहजीब मगरिब के फैलाव का रास्ता ही रोक लिया है। आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी बात का ऐलान किया था कि खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, इन झंडों को कोई चीज फेर नहीं सकेगी, यहाँ तक कि एलिया फलस्तीन में ये नस्ब किए जाएंगे। तिरमिजी, जिन झंडों को अब पूरी मगरिबी तहजीबी कुव्वत नहीं रोक सकेगी, इन झंडों के मुकाबले में पाकिस्तान के कासा लेस मगरिब ज़दा सेकुलर लिबरल दानिशवरों की क्या औकात है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।